أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو تم کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی قریب ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں اور اس کی دعا کو سنتا ہوں، اور بندوں کو بھی چاہیے کہ میرے اوپر ایمان رکھیں کہ ان کے لیے یہی بھلائی ہے۔ اس آیات مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص آیا، اعرابی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہے تو پھر ہم اس کے سرگوشیاں کریں، اس کے ساتھ باتیں کریں، مطلب اگر دور ہے تو پھر ہم اسے دور سے پکاریں، اس کو زور زور سے پکاریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے تو اسی وقت یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں، جب بھی تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، جب بھی تم مجھے سے دعا کرو میں قبول کرتا ہوں۔ اور فرمایا، ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خاموشی اختیار کی تو بعد میں یہی آیات مبارکہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جس وقت جس لمحے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، اور جو تم دعا کرو گے میں قبول کروں گا۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے۔ جب ہم سفر پر جا رہے تھے تو کبھی ہم اونچائی پر چڑھ جاتے تھے، چڑھائی ہوتی تھی، کبھی اترائی ہوتی تھی، کبھی وادیاں آ جاتی تھی۔ جب ہم چڑھائی پر چڑھتے تھے تو ہم تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر۔ پھر جب اترتے تھے پھر ہم تکبیر کہتے تھے۔ تو ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کہا کہ اپنی جانوں پر رحم کرو، اور جس سے تم پکار رہے ہو اور وہ دور رہنے والا نہیں ہے، اس کو تم پکار رہے ہو جو تمہارے جانوروں کی گردنوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے بہت ہی قریب ہے۔ جس طرح سورۃ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہارے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جس طرح سورۃ واقعہ کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، یعنی میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن تمہیں ہمت نہیں مجھے دیکھنے کی، میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے بہت ہی قریب ہوتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے، جب وہ دعا مانگتا ہے اور اپنی دعا مانگ کر اٹھنے چلنے لگتا ہے تو ارحم الراحمین کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے خالی لوٹاؤں، میں اسے خالی نہیں لوٹاتا، میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہ دعا 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یا تو اللہ تعالیٰ اسی دعا کو اسی وقت، وہ دعا ایسی دعا ہو جس کے اندر گناہ نہ ہو،
جس کے اندر گناہ نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ جس کے اندر رشتے ناطے نہ ٹوٹے جاتے ہوں، ایسی دعا بندہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس دعا کو اس طرح قبول کرتے ہیں، یا تو اس بندے کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں، اور اس کی دعا کو قبول کر کے جو چیز اس نے منہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ منہ مانگی چیز عطا نہیں فرماتا، بلکہ اس کی دعا کو قبول فرما کر اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کے بدلے اس کو اجر دیا جائے گا اور اس کو درجے عطا فرمائے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا انعام ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ مومن بندہ جب دعا مانگتا ہے تو تیسرا اس کا درجہ یہ ہوتا ہے، جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ اسے اسی وقت قبول فرما کر اس کو اسی کے مطابق منہ مانگی چیز نہیں عطا فرماتا، آخرت کے اندر درجہ بھی عطا فرماتا، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے ہیں، لیکن اس دعا کے صدقہ سے آنے والی دکھ، مصیبت، ہر پریشانی کو اسی دعا کے صدقہ سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ دعا تین حالوں سے خالی نہیں جاتی۔ جب بھی مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو سنا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو سنا ہے، ہماری دعا کو وہ سن رہا ہے، خود کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، تم مانگو میں عطا کروں گا۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ تینوں چیز کوئی نہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتے ہیں، یا تو اسے آخرت کے اندر اجر عطا فرما دیتے ہیں، یا دنیا کے اوپر جو مانگتے ہیں وہ بھی عطا کر دیتے ہیں، یا آنے والی کوئی نہ کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہمیں بکثرت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے پھر اس کے ہاں کیا کمی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہے تو پھر غم کیا ہے؟ کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اس سے ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک پر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق دے۔